بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں حنیف بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل گلوبل انسائٹ ود حنیف بٹی۔ پیارے ویورز، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ویوز دے رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سبسکرپشن جو ہے نا وہ صحیح لوگ کر نہیں پا رہے یا کیا ایشو آ رہا ہے، یا سبسکرپشن جو ہے نا اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی دیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پیارے ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یوں حکومت نے محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کروا کے بالواسطہ طور پہ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر جو ہے وہ ماموں بنا دیا ہے اور ان کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی اپنی عددی اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر اپنا نہ لا سکی۔ اس کی وجوہات اور کافی ہیں، آگے چل کے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس میں یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب اپنے 2014 کے جلسوں میں تقریر میں جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو یہ ایک وقت کا ایک چکر ہے۔ محمود خان اچکزئی پہ تنقید کرتے ہوئے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایک جب یہ ایک چادر لپیٹے ہوئے ہوتا ہے تو میں تو ان کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک بڑے مجذوب اور ملنگ شخص ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ آٹھوں سیٹیں جو ہے اسمبلی کی وہ ان کے رشتہ داروں میں انہوں نے بانٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کے اس ٹائم ان کے اوپر الفاظ ہوتے تھے، تنقید کرتے تھے اپنے جلسوں میں۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے ان نے پی ٹی آئی کی عددی اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ہے نا یہ عہدہ جو ہے اپنا حاصل کر لیا۔ بعد میں پی ٹی آئی نے ان کو ان کی قیادت میں چلنا جو ہے وہ پسند بھی کر لیا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کون ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب اصل میں ایک زیرک سیاستدان ہیں، معروف ایک سیاستدان ہیں، معروف قبیلے سے، ایک پشتون قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اس کے وہ سردار ہیں، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ جمہوری آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے انہوں نے کافی جدوجہد بھی کی ہے اور وہ اس کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ فوجی مداخلت اور غیر جمہوری اقدامات جو ہیں وہ ان کے سخت خلاف رہے ہیں، ان کی یہ تاریخ کا خاصہ رہا ہے، اور جمہوری جدوجہد کے معاملے پر کئی بار جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ وقتی طور پر ان کا یہ اتحاد جو ہے وہ بنا ہے۔ اور سیاسی اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا موقف جو ہے سخت گیر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک مکالمے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی بجائے وہ آئینی راستہ جو ہے اختیار کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی اتحاد میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اکثر یہ ان کو دیکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہ بنا سکی، اس کی وجوہات کافی ساری ہیں۔ ایک تو جو مجھے نظر آتی ہے عام فہم کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کی ابھی تک سیاسی بالغ نظری جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، باقی ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہوگا۔ اب اس میں جو لاسٹ ٹائم پہ ان کے جو فیصلے رہے ہیں خود عمران خان صاحب کے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بزدار صاحب کو چیف منسٹر لگا دینا، اور اس طرح اسد عمر صاحب کو جو ایک بڑے دعوے کرتے تھے ایک فائنانس کے حوالے سے، ان کو سمجھا جاتا تھا، ان کو وزیر خزانہ لگا دینا، اور اس طرح جو ہے یہ فیصلے انہوں نے کیے جو کہ بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ
ان کا تجربہ جو ہے نا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا ہے. اور اس طرح اندرونی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ بھی اس کی وجہ بنے ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو زیادہ تر اراکین ہیں وہ آزاد حیثیت میں جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا، اور جب وہ آزاد الیکشن انہوں نے لڑا ہے ان کو نشان بھی الاٹ نہیں ہوا، تو اس صورت میں ہے ان کی بظاہر تو ایک پی ٹی آئی کے ارکان ہی وہ کہلاتے تھے، لیکن پارلیمانی حیثیت ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ عددی حیثیت وہاں پارلیمانی طور پر ان کی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپوزیشن اپنا لیڈر جو ہے وہ نامزد نہیں کروا سکتے تھے. اور پی ٹی آئی کو یہ انتخابی مسائل کا بھی سامنا اس میں سے رہا تھا. اسی طرح اور بھی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات یہ بھی سمجھی جاتی ہیں کہ قیادت کا فقدان رہا، جس میں عمران خان صاحب جو ہے خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی دباؤ بھی اس میں تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ کسی اور پارٹی سے ہونا چاہیے. اور اس طرح اپوزیشن کی اپنی اندرونی سیاست بھی جو تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی سے کہہ لیں کہ وہ پیچھے کر دیا، اور اس طرح کے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک سیاست کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو باقی پی ٹی آئی کا اس میں موقف جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک مجبوری نہیں تھی اپوزیشن لیڈر ہمارا، بلکہ یہ ایک مجبوری حالات کے تحت جو ہے نا یہ میں نے ان کا ساتھ دیا ہے. مقصد صرف جو ہے ایک مشترکہ اپوزیشن کو متحد رکھنا تھا. اور اچکزئی صاحب تجربہ کار سیاستدان تھے، اور انہوں نے پارلیمانی سیاست کو بہتر انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا ہوا تھا، جبکہ پی ٹی آئی کو اس مرحلے میں سیاسی طور پہ غالباً نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پوزیشن لیڈر جو ہے بنانے میں نواز شریف صاحب کا اس میں بھی کافی کلیدی کردار بتایا جاتا ہے بالواسطہ طور پہ، کیونکہ وہ ان کے پی ڈی ایم کے دور میں وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور ان کے پرانے دیرینہ آپس میں ایک دوستانہ تعلقات بھی ہیں. اور وہ پچھلے دنوں لاہور بھی آئے ہوئے تھے اپوزیشن لیڈر، جب وہ نامزد ہوئے اس سے پہلے انہوں نے لاہور کا دورہ بھی کیا. اس دوران بھی سنا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی رہی ہے. تو یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی کوئی ایسا بندہ جو ہے اپوزیشن لیڈر ہو جو کہ پی ٹی آئی میں سے نہ ہو، اور اپوزیشن کو تقسیم بھی نہ کرے، اور اسٹیبلشمنٹ اور اتحادیوں کے لیے وہ قابل قبول بھی ہو. تو اس وجہ سے کر کے بھی محمود خان اچکزئی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا. اور اس حوالے سے وہ جارحانہ اس کی موڈ کی بجائے وہ مذاکرات پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو زیادہ پذیرائی جو ہے ملی. اور اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس معیار پہ پورا اترتے تھے، جس وجہ سے ان کو حکومتی حوالے سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی سب کی طرف سے ایک سپورٹ ملی کہ وہ اس کو ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے. بہرحال وہ بن گئے ہیں اپوزیشن لیڈر، اور آگے دیکھتے ہیں ان کا کیا اس میں پارلیمانی کردار رہتا ہے. اس حوالے سے ایک اور بھی آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل تھے، لیکن وہ کیوں نہ بن سکے اپوزیشن لیڈر. تو اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک تو اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم تھی، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پہلے کیونکہ یہ صوبائی لیول پہ بھی ان کو آپس میں کافی حریف رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے. اور اس کے علاوہ ان کو اپوزیشن کی طرف سے بھی اکثریتی حمایت حاصل نہیں تھی، کیونکہ یو آئی کی جو سیٹیں اپنی بھی کچھ محدود سی تھیں. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مختلف ادوار میں جو ہے وہ حکومت کا حصہ بھی رہے، حکومتی پارٹی کے ساتھ رہے. اس وجہ سے بھی ان کے اوپر جو ہے نا ایک اعتماد کا کچھ فقدان تھا اپوزیشن کی طرف سے. تو اس وجہ سے اپوزیشن ان کو
ماننے سے انکار کیا اور اس طرح وہ اپوزیشن کی دوڑ سے جو ہے وہ باہر رہے. برحال یہ ایک مختصر سا جائزہ ہم نے آپ لوگوں کے پیش کیا اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے کے حوالے سے. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.